جو اہل بیت سے وابستگی ہو تبھی تو زندگی میں روشنی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وابستگی میں آپ کا میزبان سلیم امروی آپ کا استقبال کرتا ہے، آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، آج ہمارے بیچ ہمارے مہمان ہیں نامور عالم دین، حجت الاسلام المسلمین، امیر العلماء حضرت مولانا سید حمید الحسن صاحب قبلہ۔ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اپنے اس پروگرام میں، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کے ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے نکاح، یعنی ہمارے ہاں نکاح کا کیا طریقہ ہے اور نکاح میں کیا کیا ہوتا ہے۔ یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین تک یہ بات پہنچے کہ جو ہمارے ہاں نکاح ہوتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اور کیا پڑھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ قبلہ سے کچھ گفتگو کی جائے۔ تو قبلہ، ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو ذرا سا یہ بتائیں کہ جو ہمارے ہاں نکاح کا طریقہ ہے وہ بنیادی اس میں کیا کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے ہوتا ہے۔ شکریہ آپ کا۔ تمام اسلامی ممالک میں جہاں جہاں بھی ہم جا سکے اور گئے، طریقہ ایک ہی ہر جگہ ہے جی، کچھ چاروں طرف سے اور کچھ مقامی اعتبارات سے رسمیں جی اور مراسم شریک کر لیے جاتے ہیں تاکہ جو مقامی لوگ ہیں وہ بھی جی جی اس نکاح کے گواہ بنے، انہیں اچھا لگے اور دیکھیں۔ جیسے عراق میں ہم ہیں تو وہاں بنیادی طور پر جی اسلام میں نکاح کا حکم دیا گیا ہے، جی اور ایک طرح اس کو فرض قرار دیا گیا، واجب قرار دیا گیا تاکہ انسان بے راہ روی سے بچے اور دوسروں کی زندگی میں وہ فساد کا سبب نہ بنے۔ یہ ہر مذہب میں ہے، ہر دھرم میں ہے، شادی اور بیاہ ہر دھرم میں ہے۔ جی جی تمام ریلیجن اس میں بلیو کرتے ہیں۔ انسانی سماجی زندگی میں جی بے شک ایک شادی شدہ مرد و عورت کا ساتھ رہنا اچھا مانا جاتا ہے ہر جگہ، جی تاکہ نسل بشر کو آگے کی زندگی کے لیے پرسکون طور پر زندگی گزارنے کا وقت ملے۔ یہ ایک نفسیاتی اور سائیکولوجیکل اور فطری تقاضا ہے۔ جی اسلام میں، ہمارے مذہب میں بھی اس کے خاص طریقے ہیں جی اور دوسرے مذہبوں میں بھی ہے۔ اب اگر کوئی شخص فرض کیجئے کہ نکاح کرتا ہے تو یہ ایک تصور بن گیا ہے کہ مرد نکاح کر رہا ہے۔ نکاح مابین دونوں طرفین ان کے درمیان ایک مصالحت ہے جی کہ ہم تمہارے ساتھ، تم ہمارے ساتھ رہ سکتے ہو۔ جی لیکن اس میں چونکہ فطری طور پر سمجھا جاتا ہے کہ عورت کمزور ہے، جی حالانکہ میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ میں یہ کہوں کہ عورت کمزور ہے اور مرد قوی ہے۔ قوت اور طاقت کا تعلق جسم سے نہیں ہے، جی عقل سے ہے، فکر سے ہے اور خصوصیات سے ہیں جن میں صبر ہے، سمجھ۔ تو اس میں نہ کہیں مرد بڑا تفوق میں ہے اور بلندی پر ہے اور نہ کہیں عورت بہت کمزور ہے۔ جی میں اس پر تاریخ سے بہت مثالیں دیتا ہوں، اس کو میں چھوڑتا ہوں۔ جی پھر بھی اس جذبے کو اور اس بات کو مکمل کرنے کے لیے کہ یہ طریقہ اچھا ہے، شریعت نے یہ نہیں دیا ہے کہ مرد نے عورت سے کہہ دیا میں نے تم سے نکاح کر لیا۔ اس میں تھوڑا جبر کا انداز ظاہری طور پر اس کی ظاہری جسمانی قوت اور طاقت کی بنیاد پر سمجھا جائے گا۔ جی لاکھ کہو کہ میں نے تم سے نکاح کر لیا، نہیں مانا جائے گا۔ عورت پہلے کہے گی کہ میں نے نکاح کیا۔ اچھا اچھا تو بنیادی طور پر اس کا حق عورت کو دیا گیا ہے کہ وہ کہے کہ میں نے نکاح کیا، یا میں تم سے نکاح کرتی ہوں، یا میرا وکیل تمہارے ساتھ نکاح پڑھ دے۔ تو یہ عورت کا حق ہے۔ اسی لیے پہلا صیغہ جو جاری ہوتا ہے وہ عورت کی طرف سے جاری ہوتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، مرد اور عورت نے اپنے کچھ اصول، کچھ شرائط طے کر کے ایک دوسرے کو سمجھ لیا کہ آگے ہمیں زندگی گزارنا ہے اچھی، اور انہوں نے فیصلہ لیا کہ ہم کو اب ساتھ ساتھ رہنا ہے۔ جی تو شرعی طریقہ یہ ہوگا کہ مرد سے عورت کہے گی انکحتک، اگر
جی عورت کے لیے مرد کہہ رہا ہوتا تو عربی قاعدے کی بنیاد پر صیغے کا عنوان بدل جاتا، اچھا تو انکح تو کے ہوتا۔ جی آج تک کہیں آپ نے نہیں سنا ہوگا نکاح کی بزم میں کہ کوئی کہہ رہا ہے انکح تو کے، تو انکح تو کا، یہ کا مرد کی طرف خطاب ہوتا ہے، تو یعنی لڑکی کی طرف سے ہو رہا ہے پہلے لڑکی شروعات؟ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اچھا اچھا پہلے لڑکی کی طرف سے یا وہ خود کہے گی انکح تو کا لنفسی للمدت المعلومۃ علی المہر المعلوم، اس نے ایک مہر طے کیا، مہر بھائی میں ابھی بتاؤں گا آپ کو، مہر طے کیا کہ یہ ہمارے تمہارے درمیان یہ چیز طے ہو رہی ہے کہ یہ تم ہم کو دو گے، جو ہم اپنے کو تمہارے سپرد کر رہے ہیں آگے کی زندگی کے اعتبار سے، تم ہم کو یہ مہر میں دو گے۔ مہر ایک طرح ایک ایگریمنٹ ہے، ابھی بتاتے ہیں۔ جی جی اب اگر مرد اور عورت کے بیچ میں زیادہ بہتر طریقہ ہمیشہ یہ ہے کہ بجائے اس کے وہ خود بہت مجبوری کہیں تو وہ خود صیغے جاری کر سکتے ہیں۔ اچھا اچھا یہ آپ آگے سوال کریں، میں پہلے ہی کہتا ہوں کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے صیغے خود جاری کر سکتے ہیں، خود پڑھ سکتے ہیں، خود صیغے؟ ہاں، اگر خوف ہے کہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا اچھا، ہاں میں سوچ رہا تھا کہ یہ آپ سے پوچھوں گا کہ جیسے کہ کوئی عالم یا نہیں، کئی چیزیں ہیں اس میں لڑکا لڑکی خود صیغے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی جگہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرد اور ایک عورت ہیں جی اور وہ غلط راستوں پر جا سکتے ہیں، نہ وہاں کوئی صیغہ پڑھنے والا ہے، جی جی نہ وہاں کوئی ان کی طرف سے صیغہ پڑھوانے والا ہے، جی جی، ایسے حالات ہو نہ ان کو عربی کے صیغے یاد ہیں، تو اس عالم میں مجبوری میں بھی شریعت نے یہ پابندی رکھی ہے جی کہ وہ لڑکی یہ کہے کہ میں نے آپ سے اس بات پر نکاح کیا، جی، وہ کہ میں نے قبول کیا، اچھا تو یہ بھی نہیں ضروری ہے کہ عربی ہی کے صیغے ہوں، اگر مجبوری ہے، بالکل کہیں مجبوری تب، اچھا، ورنہ سب سے بہتر یہ ہے کہ پہلے تو وکیل ہو، وکیل ہو، اگر مجبوری عورت ہے کی طرف سے ایک وکیل ہو اور مرد کی طرف سے ایک وکیل ہو۔ اسی لیے آپ جو اب صیغے سنتے ہیں اس میں آپ یہ سنتے ہیں جی کہ اب وکیل نے اجازت لی، میں فرض کیے ہم اور آپ ہیں، جی جی چلیے ہم طے کرتے ہیں، میں عورت کی طرف سے جا کر اجازت لے کر آتا ہوں اور آپ کسی مرد کی طرف سے اجازت لے کر آتے ہیں، دولہا و دلہن، جی جی انہوں نے آپ سے کہا، جی اب میں گیا، میں نے کہا اس بچی سے، اس بیوی سے، اس عورت سے، اس لڑکی سے، جی میں چونکہ پہلے سے باتیں طے ہیں، جی جی مثلاً مسلمہ، اے مومنہ، میں تمہاری طرف سے تمہارا وکالتاً صیغہ عقد نکاح، جی صیغہ عقد نکاح مثلاً 1000 روپے مہر پر جا کر جاری کروں، آپ مجھے اجازت دیتی ہو؟ اچھا اس نے کہا ہاں ہوں، کچھ بھی، فلاں شخص سے میں نے نام لیا، وہ اس کا فلاں کا بیٹا، جی اس مہر پر میں تمہاری طرف سے وکالتاً، جی اب عربی میں ہم اس کو کہیں مثلاً نہیں کہ اب وہاں اجازت لیا اپنی اپنی زبان کے جی حساب جی سے، بالکل بالکل بالکل، یہ اب وہاں آپ نے اس سے پوچھا دولہا سے کہ اے سالم، میں یا ماہر یا فلاں کوئی نام، میں آپ کا صیغہ عقد فلاں لڑکی سے جس کا یہ نام ہے، جس کے باپ کا یہ نام ہے، اور اتنے مہر پر قبول کروں یا صیغہ جاری کروں؟ جاری کروں، جی، اس نے آپ کو کہا ہاں، اب آپ ان کے وکیل ہو گئے، میں ان کے وکیل۔ ایک لڑکی کا وکیل ہو گیا اور ایک لڑکے کا، اب جب ہم دونوں جمع ہوئے، چاہے وہ جی دولہا بیٹھا ہے، مجمع بیٹھا ہے، لوگ بیٹھے ہیں، جی جی تو آپ لڑکے کے وکیل ہیں، میں لڑکی کا وکیل ہوں، آپ نہیں شروع کریں گے، اچھا، شروع میں کروں گا، لڑکی کے وکیل کی طرف سے شروع، میں کہوں گا انکح تو موکلتی موکل کا هذا علی المہر المعین المعلوم، میں نے نکاح آپ کے اس شخص کے ساتھ، آپ کے جس کا میں وکیل ہوں، جس کے آپ کے وکیل ہیں، جس کے اس سے اس مہر پر میں نے نکاح کیا، آپ مہر معین پر، آپ نے کہا قبل تو لموکلی علی المہر المعین، میں نے اپنے موکل کے لیے اس کو قبول کر لیا اس مہر پر، اچھا اچھا، تو اس کو ایجاب و قبول کہتے ہیں، جی اچھا، ایجاب لڑکی کی طرف سے، قبول لڑکے کی طرف سے، ہے، اچھا، یہ ہوا۔ اس طرح سے یہ نکاح، لفظ نکاح کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں نے گویا اس شرعی طریقے کو، مطلب یہ ہے کہ اس طریقے کو جاری کرنا اور دو میاوی اور مرد عورت کو جاری کرنا، یہ ہوا نکاح۔ مہر پر بھی کہہ دوں، جی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، میں ایک ساتھی سے بات کر لیتا ہوں، جی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہر کیا ہے،
یہ بڑا برا لگتا ہے کہ صاحب لگتا ہے کہ عورت کو خرید لیا گیا اس مہر پر. ایسا لگتا ہے بالکل کہ پیسے. اچھا بہت جگہوں پر. جی. حالانکہ اب مجبوری شرعی دینی مذہبی لہذا لوگ فوراً منظور کرتے ہیں، لیکن بہت سے ماڈرن ترقی ہوتا ہے بھائی یہ کیا ہے تو بیچنا ہے لڑکی کو. ہاں کچھ ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے اس کی قیمت لگائی جا رہی ہے. جی ہاں جی. تو یہ میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں جی اس سے بات آسان سمجھ میں آ جائے گی. جی. جی کبھی کبھی محفلوں کی محفلوں میں مجھ سے بھائی آپ کچھ بیان کر دیجیے کچھ بات ہے میں کرتا ہوں. جی. تو میں مثال میری ہے اپنے طور پر فکری طور پر پیش کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. جی. ایک لڑکی ہے جو ایک کروڑپتی باپ کی بیٹی ہے جی. اور ایک لڑکا ہے جو بالکل غریب ہے. دونوں میں طے ہو جاتا ہے شادی ہونا ہے. جی. جب طے ہو جائے گی شادی شرعی طور پر جب شادی کا وقت آئے گا تو کیا ممکن ہے کہ یہاں مہر نہ ہو؟ اور اگر مہر ہے تو کیا ممکن ہے کہ یہ غریب لڑکا جس کی ماہانہ آمدنی 2,000 روپے 5,000 روپے 10,000 روپے زیادہ نہ ہو، وہ لڑکی جو ماہانہ 1 کروڑ روپے بھی خرچ کر سکتی ہے، تو اب وہ مہر نہ لے کہ میں تو بہت دولت مند باپ کی بیٹی ہوں اور یہ تو غریب بیچارہ؟ وہاں بھی مہر ہوگا. مہر تو اور انہوں نے کہا بھائی کتنا مہر؟ انہوں نے کہا جی یہ غریب آدمی کیا بھائی ہم اپنے نکاح کا مہر مہر کے دیتے ہیں فرض کیجیے 5,000 روپے. جی. یہی 5,000 روپے تو اس لڑکی کے لیے 5,000 کی قیمت 5 پیسے بھی نہیں ہے. بالکل بالکل. لیکن مہر ہے تو کیوں ہے؟ اس مثال سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے. جی. چونکہ سماجی طور پر سوسائٹی کے اندر یہی سمجھا جاتا ہے کہ مرد قوی ہے اور عورت کمزور ہے. تو جب نکاح ہو رہا ہے تو دونوں کے بیچ میں ایک ایگریمنٹ ہو رہا ہے آگے کی زندگی کو ٹھیک گزارنے کا. بالکل وہ تو ہے. اور جب لڑکی یہ کہہ رہی میں آپ سے نکاح کر رہی ہوں گویا میں اپنے کو آپ کو سپورٹ کر رہی ہوں اس سماج اور سوسائٹی میں ایک باعزت زندگی گزارنے کے لیے. تو ہر جگہ جب کہیں معاہدہ ہوتا ہے تو بیچ میں کچھ رکھا جاتا ہے کہ نہیں؟ کچھ بھی رکھا جائے. جی جی جی. ایک قلم نکال کے رکھ دیا جائے میرے آپ کے بیچ میں یہ معاہدہ ہو رہا ہے کہ یہ مکان اتنے وقت میں آپ ہم کو دے دیں گے اتنا خالی کر دیں گے اس ایگریمنٹ کے لیے بطور یہ قلم ہم دے رہے ہیں. ویسے ہی یہ مہر کی بات ایک ایگریمنٹ کی علامت ہے یہ کہ لڑکی کی طرف سے اور لڑکے کی طرف سے جو ایگریمنٹ ہو گیا ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے اور لڑکی کی حفاظت آگے کی اس کی عزت و آبرو ہر بات کی تحفظ کی ذمہ داری اس لڑکے کے اوپر ہے. اس کے لیے انہوں نے ایک ایگریمنٹ کے بطور یہ مہر بیچ میں ہے یہ مہر تم ہم کو دے رہے ہو. اب یہ طے ہو گیا پکا ہو گیا پختہ ہو گیا کہ آج سے الفاظ کے ذریعے سے بھی عملی طور پر بھی ہمارے درمیان یہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے آپ ہمارے محافظ ہو ہماری عزت و آبرو تمام چیزوں کے سوسائٹی کے اندر. اب ہم جب جائیں گے سر اٹھا کے چلیں گے کہ ہم یوں کسی ساتھ بھاگ کے نہیں چلے گئے کیونکہ کسی ساتھ زندگی نہیں کاٹ رہے ہیں جو آج کی دنیا بہت جگہ ہے. تو یہ مہر بھی ایک ایگریمنٹ کی علامت ہے دونوں کے مابین. اور اس لیے اس میں قیمت اگر لگتی تو پھر کروڑپتی یہ لڑکی کی قیمت 2,000 روپے تو نہیں ہوگی. بالکل بالکل وہ تو لیکن ظاہری طور پہ ایسا لگتا ہے کہ سوال اس لیے مہر رکھ دیا گیا مہر بیچ میں آ گیا تو کتنی ہی دولت مند لڑکی مہر تو آئے گا. تو قیمت اگر ہوتی تو کیوں آتا؟ یہ دے نہیں سکتا تھا. لیکن یہ اسی لیے کہ یہ ایک علامت اس بات کی ہے کہ سوسائٹی میں ہم جب دونوں ساتھ چلیں گے تب کوئی نظر اٹھا نہیں سکتا ہے بچی کی طرف اس لیے کہ اب اس کا یہ ذمہ دار ہے. مہر میں اسٹیٹس دیکھا جائے گا. جی وہ ہے یہ بھی نہیں کہ اب وہ لڑکی کسی اچھے گھرانے کی ہے اور ہم اس سے کہیں 10 روپے پہ ہم نے آپ کو مہر تو کھیل ہو جائے گا. تو وہ کھیل بھی نہیں ہونا چاہیے تماشا بھی نہیں ہونا چاہیے. مجبوری سامنے ہے اور ایگریمنٹ کی بھی مجبوری سامنے ہے معاہدے کی مجبوری سامنے ہے. تو اس کا اسٹیٹس ہوتا ہے. اس لیے شریعت پہ بہتر قرار دیا گیا ہے کہ جس قبیلے یا جس گھرانے یا جس خاندان سے وہ بچی ہو اس کے اسٹیٹس کو دیکھ کر مہر معین کیا جائے. وہ مجبوری کی بات ہے کہ یہ کروڑپتی لڑکی ہو یا غریب بچہ ہے اور معاہدہ ہو رہا ہے شادی ہو رہی ہے تو وہاں پر یہ نہیں ہوگا. لیکن ویسے ہماری تمام شرعی زندگی میں اس کو رکھا گیا ہے. اور اس لیے جو وہاں پر رقم طے ہو رہی ہے اس کے اندر یہ کھیل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم 50 لاکھ روپے مہر رکھ رہے ہیں کیونکہ اس میں ادائیگی کی نیت ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بس ہم نے کر دیا ادائیگی کی نیت ہونا چاہیے. اور اسی لیے مہر جو ہے اس میں 2 قسمیں ہیں. ایک جب صیغہ جاری ہوتا ہے کہ مثلا علی المہر المعین المعلوم جو معلوم مہر ہے اس پر غیر معلوم پر تو کوئی بات ہی نہیں ہوگی وہ تو فسخ ہو جائے گا کینسل ہو جائے گی بات. اچھا آپ یہ گلاس خریدنا چاہتے ہیں آپ نے کتنے میں خریدیں گے کہ ہم دے دیں گے کچھ قیمت تو وہ اس کی قیمت نہیں معین ہونا چاہیے. تو اب وہاں مہر معین ہو 14,000 روپے 2,000 روپے 5,000 روپے 1,00,000 روپے مہر المعین. اب اس کے اندر بھی 2 ہیں ایک مہر المعجل ایک معجل. اچھا عین سے ابھی ہم ادا کر رہے ہیں
حمزہ اگر لگایا گیا ابھی سے مؤجل تو اس کے بعد تاخیر سے بعد میں دیں گے. مہر طے ہے مگر دیں گے بعد میں. اب ہوتا معاہدہ ہو گیا, ختم ہوتا. تو ہمارے لیے یہ سب شرعی ذمہ داریاں دیکھیے جب اسلامی احکام قرآن کریم کے اعتبار سے شروع ہوئے تو اس وقت بھی آپ پہلی شادیاں جو ہمارے سامنے تاریخ کی ہیں اس میں حضور کی شادی ہے حضرت خدیجہ سے, مولا علی کی شادی جناب معصومہ سے, ان کی وہ مثالی شادیاں ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ مہر یا جہیز. اب جہیز کی بات آپ جی میں سوچ رہا تھا کہ وہاں تک, لیکن قبلہ مہر کی بات ہو رہی ہے تو یہ مہر جو لڑکے کو دینا ہے یہ لڑکی کے باپ کو دینا ہے اور یہ فوراً دینا ہے یا لڑکی کو دینا ہے, یہ تھوڑا سا ہمیں ایک بہت اچھی لگی بات اس میں. جب ہم پڑھتے تھے نجف اشرف میں تو وہاں مختلف مواقع پر ہم شادیوں میں بلائے گئے ہیں, شرکت کرتے تھے. ہمیں وہاں کیا تقریباً وہ شرعی طریقہ ہے ہمیں اچھا لگا تھا. یہاں ہمارے یہاں نہیں ہوتا. اب نکاح کا بتایا, اب دونوں کے وکیلوں نے اجازت لے لی یا ایک ہی وکیل نے دونوں طرف سے اجازت لے لی. یہ بھی کر سکتا ہے کہ دونوں طرف سے ایک ہی وکیل, اچھا ایک وکیل بھی دونوں طرف سے ہو سکتا ہے. اچھا لیکن زیادہ بہتر دونوں طرف سے دو وکیلوں کا ہونا. تو اب اس وقت میں وہاں پر جہیز تو ہم نے یہ دیکھا, ہمیں اچھا بھی لگا اور زیادہ تر بہتر بھی یہی ہے, شرعن بھی ہے. میں آپ کو یاد دلاؤں کہ جب امیر المومنین کی شادی ہوئی جناب معصومہ سے تو حضور نے کیا فرمایا, مہر جہیز. تم 3 چیزیں تمہارے پاس ہیں, یہ تلوار ہے, یہ زرہ ہے, تو اس میں سے اس کی تمہیں زرہ کی کیا ضرورت ہے, زرہ کو فروخت کرو تو اس سے باقی انتظام ہوگا. تو کیا ہوا, جو مہر کی رقم ہے اسی میں دے دی گئی اور جو جہیز کا سامان بھی جائے گا وہ رسول کی طرف سے نہیں گیا ہے, جو وہاں سے پیسہ آیا اسی میں وہ جہیز چلا گیا. اچھا جو مہر کی رقم آئی اسی میں سے, جو مہر کے ساتھ ساتھ جو رقم آئی. تو عرب میں بھی زیادہ تر طریقہ یہ کہ فرض کیجئے کہ 10,000 روپے یا 10,000 دینار یا ریال کچھ بھی اس نے جہیز مہیا, 5,000 پیشگی دے دے گا وہ اس لڑکی کی ماں کو. اچھا یہ اچھا جو بھی اس کے سرپرست ہے ان کو دے دیا گیا. اچھا اس 5,000 جو پیشگی مل گیا اس میں اس کی شادی کا پورا بندوبست کرے گی. اچھا جہیز, کپڑے, یہ وہ کھانا پینا سب اسی میں ہوگا, یعنی کوئی بوجھ لڑکی کے اوپر نہیں ہو رہا ہے, سب اسی کی رقم میں ہو رہا ہے. جب شادی ہو چکے گی اب بقیہ 5,000 وہ اپنی بیوی کو جو ہو گئی ہے اس کو دے گا. اس میں شوہر کو بولنے کا حق ہی نہیں ہے کہ میں نے تمہیں 5,000 دیے, کیا کیا تم نے. وہ چاہے گی اپنی ماں کو دے دے گی, گھر کے لوگوں کو دے دے گی, اپنے پاس رکھے گی. تو یہ شادی کا خاص اچھا طریقہ ہے. وہاں لڑکی والوں پر کوئی بوجھ نہیں ہے کہ ہمارے پاس لڑکی کیا ہوگا کل, جب رشتہ لگے گا وہیں سے پیسہ آئے گا اس کے تمام شادی کے انتظامات کا. ہمارے یہاں سارا وہ لڑکی والوں کو ہوتا وہی نظر آتا ہے سماج میں اس وقت جو حالات ہیں وہ ایسا دکھتا ہے کہ سب لڑکی والوں کو, کہ یہ مہر بھی اس لیے رکھا گیا. قبلہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ 2 وکیل جیسے ایک لڑکے کی طرف سے ہوتا ہے اور ایک لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے, تو اس نکاح کے پروسیس میں گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے یا کتنے گواہ لازم ہیں, یہ کچھ ایسا ہے؟ جی ظاہر ہے کہ اس کو بہت اہمیت دی گئی ہے شریعت میں, کیونکہ نکاح کا مقصد کیا ہے. نکاح کا مقصد یہ کہ سوسائٹی کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ 2 آپس میں ایک معاہدے کے ساتھ رہ رہے ہیں. اب ہم نے کہیں بہت مجبوری میں جب وہ نکاح کیا تو بات الگ ہے, لیکن جب آئیں گے تو بتا دیں گے ہم نے نکاح کر لیا ہے. آپ ہندو دھرم میں بھی آئیے, وہ جائیں گے اگر کہیں خاموشی کسی مندر میں کسی جگہ اگر بھی لیں گے تب بھی بعد میں سب کو بتا دیں گے کہ ہم نے وہاں جا کے یہ کیا ہے. تو بتانا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کی عزت برقرار رہے. یوں نہیں رہنے لگ گئے. بالکل ایسا نہیں, میں طنز نہیں کرتا, لیکن میں امریکہ, ناردرن امریکہ, آسٹریلیا, کینیڈا, کہاں میں سب طرف گیا ہوں. وہاں میں نے دیکھا ہے کیا کیا طریقے ایجاد ہو گئے ہیں ساتھ رہنے کے. وہ کیا ہوتا ہے, وہ ڈیٹ کے حساب سے ہوتا ہے. جی اور پھر وہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ اور وہ سب ہوتا ہے. ٹی وی کے اوپر شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں, بیچ میں اگر اسکرین لگا دیا 10 ادھر بیٹھ گئے 10 ادھر بیٹھ گئے. ہاں بھائی آپ اپنی پسند بتائیے, وہ اپنی پسند بتائیں, اگر ہے تو ٹھیک ہے. پھر بعد میں ان کو موقع دیا جائے گا, جاؤ 2 مہینے گھومو, ہم تم کو پیسہ دے رہے ہیں. یعنی سوسائٹی کو برباد کرنے کے جتنے انعامات ہو سکتے ہیں وہ لوگ وہاں دیتے ہیں. یہ انعام ہے, ہم نے خود دیکھا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ ہو رہا ہے کہ صاحب انہوں نے کہا اچھا ہاں
آپ کان میں کچھ پہننا پسند کرتی ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں پسند کرتی، یہ بھی میری چوائس ہے۔ آپ کھانے میں کیا پسند کرتی ہیں؟ فلاں چیز۔ انہوں نے کہا آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ گھومنا کہ ٹہلنا، پڑھنا کہ لکھنا کہ کیا؟ اب تب ان کی آپس کی پسند آ گئی۔ انہوں نے کہا آپ دونوں کو اختیار ساتھ رہنے کا۔ اب وہ اٹھ کے ادھر آئے، اٹھ کے ادھر گئے، ہاتھ ملایا۔ اب ان کو 2 مہینے ٹہلنے کے پیسے دیے گئے، اگر آپ 2 مہینے کے اندر طے کر لیجیے کہ آپ شادی کر سکتے تو کر لیجیے۔ کیا ہے یہ برباد کرنا ہے انسانی سماج کو۔ اس کا رزلٹ کیا ہو رہا ہے؟ جی جی اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو بچے کی زندگی میں قیمت ہوتی ہے ماں اور باپ کی، جی اور ماں اور باپ کے لیے یہ قیمت بچے کی ہوتی ہے، یہی سوسائٹی بناتے ہیں، یہی بہتر سماج بناتے ہیں۔ جی معاف کیجیے میں کسی پر طنز نہیں کرتا، جی لیکن جو بڑے بڑے نام آج آ رہے ہیں ان کے ساتھ جو آپ سنتے ہیں جس کے اندر کوئی احترام سوسائٹی کا نہیں ہے، جی وہ اسی لیے ہے کہ نہ وہ ماں کو پہچانے، جی نہ ماں اپنے بچے کو پہچانے۔ تو جب وہ محبت ہی اس کو نہیں ملے گی جی تو اس کے پاس اس دنیا کی وحشی فضا کے سوا اور کیا ہے؟ بے شک بے شک بے شک۔ اس لیے جو یہ قانون بنایا گیا ہے اس کے تحت اگر چلتے ہیں تو خوشگوار زندگی، فیوچر بھی بہت اچھا ہوگا، اور یقیناً وہ جو رشتے ہیں والدین کے، اور پھر قبلہ آپ نے بڑا اچھا نکاح کے حوالے سے جو بتایا کہ یہ صیغے میں یہ پڑھا جاتا ہے، اور پھر اس میں وکیل ہوتے ہیں اور گواہوں کی بھی ضرورت ہے تاکہ معاشرے کو پتہ لگ جائے کہ یہ اہم رشتے میں یہ لوگ زندگی اب گزاریں گے۔ اب یہ آپ نے جو ذکر کیا کہ کچھ جگہوں پر کیا کیا اس طرح کے واقعات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، تو اگر ہم اپنے اسلام کے حوالے سے جو نکاح کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، جب یہ رشتہ ہونے لگتا ہے تو کیا اس نکاح سے پہلے لڑکا لڑکی آپس میں ملنے کی ہمارے یہاں بالکل اجازت نہیں ہے کیا؟ نہیں ایسا نہیں ہے، ہاں جی اجازت ہے۔ اب اس کے لیے اجازت ہے وہ جو ہم حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اچھا لمٹ ہے کہ جاؤ تم لوگ ٹہل آؤ، جی جی تو یہ وہی بنا جو میں نے ابھی ٹی وی کا بیان جی وہی اسی وجہ سے مجھے سوال ذہن میں آیا کہ تو جب آپ آگ پیٹرول، تو یہ تو غلط بات ہے نا کہ آپ ان کو اجازت دینے جاؤ، گھومنے جاؤ، یا مثلا جاؤ کل پرسوں ڈہل ٹلا کے ایک دوسرے کو سمجھ کے آ جاؤ، تو یہ تو غلط ہو جاتا ہے۔ تو اس کی لمٹ ہے ہمارے یہاں کہ کتنی لمٹ ہے کہ ہم فرض کیجئے بہت شریفانہ جو مہذب گھرانے ہوتے ہیں ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں سماجی زندگی کہ لڑکا یا لڑکی ہے سب ایک جگہ بیٹھ گئے، وہ اپنے شرعی پردے کے ساتھ ہے، شرعی پردہ یہ نہیں کہ آنکھیں بند اور یہ سب بند، شرعی پردے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت میں پھر ان کو اس کا بھی موقع دیا جاتا ہے کہ ماں باپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دونوں کو سامنے جا کے بیٹھ کے باتیں کر لیجیے سامنے سامنے، وہاں اپنے دور پر بیٹھ گئے یا کچھ سامنے پارک میں سب لوگ بیٹھے ہیں، جاؤ دونوں باتیں اپنی کرو، اب وہاں بیٹھ کے اس کو اپنی جو دل کی باتیں کہنا ہے، بھائی میں ایسی زندگی پسند کرتا ہوں، وہ کہے گی مجھے ایسی زندگی پسند ہے، آپس کی کچھ اپنی باتیں ہو گئیں، اور انہوں نے کہا ہاں ہم لوگ شادی کر سکتے ہیں۔ جو پیرنٹس ہیں، کیونکہ بہتر یہی ہے کہ پیرنٹس کی اجازت سے ہی یہ شادی ہو، ماں کی اجازت بہت ضروری ہوتی ہے اپنی لڑکی کی شادی کے سلسلے۔ اچھا تو آپ نے جیسا کہ کہا، ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں قبلہ نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے کہ نکاح سے پہلے ہم مل ہی نہیں سکتے لڑکا یا لڑکی، بلکہ ملنے کی ایک اجازت دی گئی ہے اور گفتگو کر سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے۔ قبلہ بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور آپ نے بڑا عمدہ یہ سب نکاح کے حوالے سے بتایا کہ اس میں کیا کیا ضروری ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا سا ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ جیسا کہ ہمارے ہاں ابھی والدین کا ذکر آیا کہ والدین کی اطاعت واجب ہے، اور لڑکا ہو یا لڑکی ہو ان کا حکم ایک طرح سے ماننا واجب کی شکل ہے۔ تو اب والدین نے لڑکا یا لڑکی کی شادی طے کر دی کہیں، اب وہ لڑکا لڑکی پر تو واجب ہے کہ ان کا والدین کا حکم ہے، اب جو وہ نکاح سلسلہ شروع ہوا اور جو وہ اجازت لینا اور پوچھنا لڑکی سے اور لڑکے سے، یہ صرف ایک رسمن رہ گیا، یا پھر اس میں وہ لڑکا لڑکی ڈیسیزن لینے کے اس وقت ڈیسیزن کچھ لے سکتے ہیں، اس کا کیا حق ہے اس ٹائم، کیونکہ والدین کی اطاعت واجب، اور اب یہ بتائیے تو سارا یہ ہمارے تھوڑا دخل دوں گا، حکم کی بات نہیں ہے کہ والدین کا حکم نہیں آتا ہے، بہت بہتر یہی ہے کہ بچی کو، چونکہ بہت وقت وہ عقل والی ہوتی ہے، ہمارے یہاں 2 چیزیں ہیں، ایک فہم ہے، ایک رشد ہے، اتنی پختہ عقل ہے کہ وہ اپنا فیصلے کر لے سکے۔ تو بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں عقل ہے رشد نہیں ہے، یعنی وہ نمو نہیں ہے عقل کا جہاں وہ فیصلہ کر سکے، تو اس کو مدد چاہیے ان کی جن پر وہ پورا بھروسہ رکھتی ہے کہ یہ ہم کو غلط ایڈوائز نہیں دیں گے، غلط ہم کو گائیڈ نہیں کریں گے، غلط رہنمائی نہیں کریں گے۔
تو ماں سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. ایک بچی کے لیے اچھا بہتر سوچنے میں باپ بھی ہے. لیکن فطری تقاضا یہ ہوتا ہے ہمیشہ بچی جو ہے وہ اپنے ماں کو رازدار سمجھتی ہے. باپ کو رازدار اتنا نہیں سمجھتی. احتیاط اس کے جو طریقے ہوتے ہیں احتیاط کے یا ادب کے. جی 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 جی. اور اگر مجبوری ہے تو ٹھیک. تو اس وقت میں ان کی مشورت ہے, وہ حکم نہیں ہے. اگر وہ بالغ عاقل سب ہیں تو وہ اپنا فیصلہ لے سکتے ہیں. لیکن یہ بہتر ہے کہ ماں اور باپ کی اجازت سے یہ شادی ہو. جیسے ایک شادی کر لی, اب وہ دوسری کرنا چاہتے ہیں, جی کر سکتا ہے, لیکن شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا ہے. اسلامی شریعت میں ہمیشہ یہ کہ پہلی بیوی ہے اس کی اجازت سے آپ دوسری شادی کرو. اچھا, یعنی دوسری شادی جب تک کر سکتے ہیں لیکن نہیں. بہتر شریعت میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہتر قرار دی گئی, اس کو انجام دو. اس کو مستحسنات اسلام میں کہا جاتا ہے. مستحسنات شریعت میں استحسانات شریعت میں کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے کرو کہ اس کی اجازت چاہیے. وہ آپ کی کفو کون ہے؟ پہلی بیوی. کفو کہتے ہیں ہمسر کو, ہم جیسی. تو آپ اس کو لائے تھے جس کو بہت ہی پہلے بار بڑے احترام سے. اب آپ اس کو تم کورے بیٹھو دوسری کر لیں. پہلی بات تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو ہمارے معاشرے اور سماج میں کہ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے. جی یہ اس پر میں برابر کہا کرتا ہوں کہ اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ. جی قرآنی آیات میں 4 کی اجازت کس طرح ہے؟ جی اس کو سبھی کہتے ہیں کہ اگر عدل کر سکے. تو معاف فرمائیں گے میرے ناظرین بھی اگر میں ایک بات کہوں, بہت سے لوگوں کو بڑا اعتراض ہوگا میری اس بات پر. ہمارے خاص طور سے فقہا کو اور علماء کو اور بہت سے لوگ اعتراض کریں گے جو میں بات کہنے جا رہا ہوں. لیکن ہم نے اپنی طالب علمی کے زمانے سے ان چیزوں کو سوچا اور کچھ نتائج اخذ کیے, وہ میں بیان کر رہا ہوں. قرآن میں 2 جگہ آپ کو ملے گا. ایک جگہ کہ تم 1 یا 2 یا 3 یا 4 تک ثلاثہ و رباع آپ 4 تک شادیاں کر سکتے ہو اگر عدالت کر سکو. اچھا. دوسری جگہ ہے کہ تم ہرگز عدالت فلن تعدیلو, تم عدالت نہیں کر سکتے ہرگز. تو کیا انٹروڈکشن ایک جگہ سے دوسری جگہ, ایک جگہ عدالت کرو تو کر سکتے ہو, دوسری جگہ تم عدالت نہیں کر سکتے. اب میں عدالت کی بات پوچھتا ہوں. جی 2 طریقوں سے آپ غور کیجئے. میں نے ایک صاحب کو دیکھا, انہوں نے کہا جی ہم 3 شادیاں کیے لیتے ہیں, ہم 4 بیویاں رکھتے ہیں, 4 بیویوں سے ہم شادی کیے لیتے ہیں, پہلی بیوی دوسری. اور اب مولانا عدل ہم پورا قائم رکھیں گے, ہمارے پاس بڑا پیسہ ہے, ہم 4 مکان ایک ہی طرح کے سب کو دیں گے, ہم 4 زیور کے سیٹ سب کو ایک ہی طرح کے دیں گے, ہم 4 لباس منگا کے خرید سب کو ایک ہی طرح دیں گے, اور ہم ان کے ساتھ برابر سے زندگی, چاروں کے پاس زندگی برابر سے گزاریں گے. یہ ہماری عدل کی بات ہوگی. میں یہی پر کوشچن, میرا سوال ہے, یہ صاحب تو کر سکتے ہیں, بہت بڑے شہزادے ہیں سعودی عرب کے, وہاں دولت ہے, یہ بہت بڑے صاحب عالم دین ہیں, ہمارے عراق و ایران و فلاں پاکستان اور ہندوستان میں بہت پیسہ ہے. تو یہ ایک ہی شخص 4 بیویوں کے درمیان یہ انصاف سوچتا ہے, یہ عدل سوچتا ہے, وہ کیا سب کر سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے وہ تو. میں کہتا ہوں 1 لاکھ انسانوں میں ایک ہی تو کر سکے گا. بالکل بالکل, عام آدمی اتنی دولت اتنا پیسہ سب کے پاس تو ہوگا نہیں. جی جی جی. تو اب دوسرا سوال میرا ہے, کیا اسلام رئیسوں کا دین ہے؟ اس کا جواب لائیے. کیا اسلام دولت مندوں کا دین ہے کہ بس جو بیچارہ دولت مند ہے وہ تو 4 بیویاں اور بالکل طریقے سے سب کو رکھ لے گا اور سب خوش ہیں؟ غریب کیا کرے؟ کہ وہ نہیں کہے گا پالے والے تو نے مجھے اتنا پیسہ کیوں نہیں دیا, میں بھی 4 رکھتا. جی ایک. جی. دوسرا وہ جو 4 عورتیں ہیں, جی معاذ اللہ خدا نہ خستہ, میں ایک بات کہتا ہوں کہ کیا ان کو بھی حق ہے؟ بہت سوال ہوتا ہے. جی خیر وہ ایک الگ پوری گفتگو, اس کا الگ جواب ہے. لیکن یہاں میں اس 4 کی بات پر کہہ سکتا ہوں کہ عدل یہ نہیں ہے. جی یہ نہیں ہے کہ آپ نے مال, پیسہ, دولت, خاندان سب چیزوں کو دیکھ کے, جی نہیں. عدل وہاں ہوگا جب قرآن کہہ رہا ہے کر نہیں سکتے, تو عدل کہاں کریں, کیوں اجازت ہے؟ ایک شادی کی اور ان کو یقین ہوا کہ ہمارے یہاں اولاد نہیں ہو سکتی, اس بیوی کے یہاں, اس بچی کے یہاں اولاد نہیں ہو سکتی. جی میڈیکلی طے ہو گیا. اب اگر دونوں میں مفاہمت ہو جائے کہ بھئی آپ کے اولاد ہی نہ ہوگی, آپ دوسری کر سکتے ہو. اچھا. اب اگر دوسری کرے گا وہ تو یہ انصاف کہلائے گا. جی. اب دوسری کو لے کے آیا, اتفاق یہ ہے کہ وہ کسی وجہ سے اس کے دماغ فیل ہو گیا. اب ایک پاگل مجنون عورت ہے, کیا اس کو سڑک پر چھوڑ دے؟ بہت. کہ اب یہ تو پاگل ہو چکی, میں کیا کروں؟
اس کو پالو، نفقہ دو، زندگی اس کی ٹھیک گزارو، یا اس کو محفوظ جگہ پہنچاؤ. اور اب اس کے ساتھ بھی اگر تم کیسے رہ پاؤ گے؟ کیئر کرنا ہے. اب اگر تیسری کرتے ہو تو یہ عدل ہے. اچھا جی، یہ ایسے حالات میں اب اگر تیسری کے ساتھ بھی کچھ ایسا پیش آ گیا کہ فرض یہ کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کے اندر وہ یوں پڑی ہوئی ہے بیکار. جی جی. اب اگر 4 کے بعد بھی یہی ہو رہا ہے تو اب تمہاری قسمت، اب کیوں آگے کی سوچتے ہو؟ تو یہ 1 2 3 4 حدوں تک اگر جاؤ گے ان حالات کے ساتھ تو میں کہوں گا یہ عدل کہلائے گا. بہت اچھی بات، بہت اچھا آپ نے انداز سے، ورنہ پھر رئیسوں کا دین کہلائے گا. بہت پیاری بات قبلہ آپ نے سمجھائی ہمارے ناظرین کو. ناظرین دیکھا آپ نے کہ یہ ذہن میں اکثر سوال اٹھتا ہے کہ 4 شادیوں کی اجازت، تو قبلہ نے بڑے عمدہ انداز سے یہ بات بتایا کہ 4 شادیوں کی اجازت کیسے حالات میں ممکن ہے. یعنی رئیسوں کا دین نہ کہلائے اسلام، اور اس غریبوں کا بھی خیال رکھے. یہ جو 4 شادیوں کی اجازت ہے وہ ذہن میں سوال آتا ہے اکثر لوگوں کے. بڑا عمدہ طریقے سے آپ نے یہ ہمارے ناظرین کو بتایا. قبلہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ذرا سا ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ جہیز کے نام پر جو کچھ ڈائریکٹلی تو نہیں، انڈائریکٹلی کچھ سماج میں ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ماں باپ پر لڑکیاں کچھ بھاری سی محسوس ہو رہی ہیں، تو اس کے لیے آپ ناظرین سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں نے ابھی پہلے کہا، جی، پہلے جو بات عرض کی آپ کے سامنے کہ جہیز کو ہم ایک رسم و رواج نہ قرار دیں، جی، اور اسٹیٹس کے لیے وہ اپنے ایک شان اور شوکت کی چیز نہ قرار دیں. جی 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 جی. جہیز کو ہم اس حد تک دیکھیں کہ جس سے نہ اس پر بوجھ پڑے، اور اصل مراد آگے کی زندگی جہیز نہیں ہے. سب سے بڑا جہیز خود وہ لڑکی ہے جس کو آپ لا رہے ہیں ایک اچھی زندگی ساتھ گزارنے کے لیے. وہی ہے. اگر اس جذبے کے ساتھ لے کر آئیں گے ہم تو آگے جو بچے ہوں گے، جو نسل بڑھے گی، وہ سب شریفانہ زندگی لے کے چلے گی اس کا پیدا. اور اگر ہم اس جہیز کی نیت سے لے کے آ رہے ہیں تو پھر یہ تجارت کہلائے گی، شادی نہیں کہلائے گی. شادی نہیں. بہت اچھی بات کہی. قبلہ ایک سوال اور ذہن میں تھا کہ اگر ماں باپ لڑکا لڑکی کے کوئی بھی راضی نہیں ہے، اور لڑکا لڑکی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی، خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں آپس میں شادی کر کے، ایسے حالات میں اگر نکاح ہوتا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ ہاں جائز ہے. اچھا. اس میں نہیں ہے، کیونکہ بہت سے مواقع پر ماں باپ روایتی معاملات میں آ جاتے ہیں. یہ خاندان اب ضد ہے، یہاں تو نہیں کریں گے. بہت سی جگہوں پر یہ شروع ہو جاتے ہیں، حسب نسب کی بہت سی باتیں ہیں. جی، بہت اچھا قبلہ بتایا آپ نے. تو ناظرین دیکھا آپ نے کہ جو ہماری اس وقت گفتگو ہوئی نکاح کے حوالے سے، تو قبلہ نے بتایا کہ جو یہ اہم ترین رشتہ ہے میاں بیوی کا یا ہسبینڈ وائف کا، اس کے لیے جو نکاح جس انداز سے ہوتا ہے اور جو کچھ اس میں صیغے پڑھے جاتے ہیں وہ بھی بتایا قبلہ نے، اور مہر کے بارے میں بھی بتایا کہ کس انداز سے یہ شادی عمل میں آنی چاہیے شرعی اعتبار سے. جیسا کہ ابھی ناظرین ہمارے قبلہ نے بتایا کہ شادی میں جو کچھ بھی یہ قانون بنایا گیا ہے وہ اچھا معاشرہ اور اچھی زندگی گزار سکیں، میاں بیوی کے جو زندگی گزرے وہ بہت اچھی گزرے، اور اس کے بعد جو آگے نسل بڑھے وہ بہت اچھی. قبلہ نے بڑی اچھی بات کہی کہ اس میں بزرگوں کی رائے اور بزرگوں کے مشورے اور بزرگوں کے ذریعے یہ رشتہ اگر قائم ہوتا ہے تو وہی زندگی اچھی گزاری جا سکتی ہے. قبلہ آخر میں ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو کچھ پیغام اس حوالے سے دیجیے کہ آج کل جو شادیاں ہو رہی ہیں اس میں کچھ ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ عورت مرد کچھ مکس گیدرنگ کی طرح سے ہوتے ہیں، یا کچھ گانے بجانے کے جو میوزک بھی کہیں سننے کو مل رہی ہے، یا کچھ شادیوں میں جو کھانے اس وقت ایک طرح سے دکھاوے کی شکل میں بہت سی ڈشز ہیں اور اس انداز سے ہو رہی ہیں. اس حوالے سے ہمارے ناظرین سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس پر میں بہت افسوس محسوس کرتا ہوں. دیکھیے ہمارے کوئی تقابل میں کمپیریزن میں نہیں کہتا میں، لیکن میں اپنے ہندو بھائیوں کی بھی بہت سی جگہوں پر جو بہت اسٹیٹس کے لوگ ہیں انہوں نے بہت خواہش کی. میں نے کہا بھائی میں آ تو جاؤں گا لیکن آپ کے یہاں میوزک ہوگی یہ وہ تو ذرا مجھے کچھ کھلے گا. ہر کس نے آپ آئیے گا، میوزک بند ہوگی. اچھا. اب وہ ان کا بہت دھیمی آواز میں ہوتی ہے مگر بند ہو جائے گی. ایسا ہی ہوا. تو نکاح کی ایک خوشی کے اظہار کی کیفیت ہے جو مختلف جگہوں پر سماج میں الگ الگ ہے. اس کا جزو لازم میوزک نہیں ہے. میوزک تو ہمارے یہاں تو بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے. ان لوگوں کے ابھی کوئی واجب نہیں ہے جو اور مذاہب میں ہے. کرسچنس کے جائیے
وہاں بھی ہم نے دیکھا ہے، وہ چرچ میں گئے بہت سادگی کے ساتھ، سادگی کے ساتھ شادی ہوتی ہے. تو یہ ہمارے یہاں جو سب آ گیا ہے، جی اس کا سب سے بڑا اثر ہماری سماج کی نچلی سوسائٹی پر پڑ رہا ہے، جہاں پر ہمارے غریب غربا لوگ ہوتے ہیں. جی وہ اوپر کی ہٹس میں جاتے ہیں. جی مجھے یاد ہے کہ اب سے 30 سال پہلے 35 سال پہلے جب ہمارے کسی ایک غریب گھرانے کی شادی ہوتی تھی تو وہ آگے انہوں نے کہا کہ یہ، اور وہ ہم نے کہا کہ بھائی کیا ہوگا. وہ کہا اگر ایک 2,000 روپے 3,000 روپے ہو جائیں گے تو ہم اتنے آدمیوں کو کچھ کھانا کھلا دیں گے. کھانا کھلانا بڑا بوجھا ہوتا تھا. جی جی اب ہمارے یہاں جہاں ماشاء اللہ ہے، جو آپ نے سوال کیا، جی وہ کوئی حرج نہیں ہے. عورتیں الگ ہوں، مرد الگ ہوں، آپ اپنے سوسائٹی کا ایک نظام جو ہے وہ برقرار رکھیے، تو اس سے ایک اچھی کیفیت سامنے ابھر کے آتی ہے. اور اگر یہ کہ ہم بالکل ہی بے پردہ ہیں اور بے پرواہ ہیں اور شادی کے موقع پر اور زیادہ، تو جبکہ شرعاً کیا ہے کہ عورت اپنی سجاوٹ، آرائش، آراستگی یہ دوسرے غیر نامحرم مردوں کے سامنے پیش نہ کرے. اسی لیے پردے کا مطلب یہ نہیں کہ چوغا ڈال لیا گیا ہے، یہ چوغا ڈال دینے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ چہرہ آپ کا جو ہے وہ اس طرح سے نہ ہو کہ جو دوسروں کے لیے کیفیات دوسرے دے، تو اس کے لیے آرائش سے پاک جائے. اس کی یہ ہے شرعی پردہ. جی اب شادیوں میں تو آرائش ہے. جی اب اس آرائش کے ساتھ، اس سجاوٹ کے ساتھ، اس آراستگی کے ساتھ، اس سجانے کے ساتھ، اور وہاں دنیا بھر کے مرد، جی تو احتیاط تو بہت واجب اور لازم ہے. تھوڑا اس پر اگر ہم لوگ کنٹرول کرنا شروع کریں. دونوں چیزوں کا آپ کا سوال بہت اچھا ہے. کھانے کی بات ہے تو کرو بھائی، کون روکتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ 50 ڈشز ہیں. ابھی میں یعنی کتنی شادیوں میں جب پہلے میں جاتا تھا تو آپ کو ہنسی آئے گی، اب وہاں ہم بیٹھ گئے جا کے، اب دوسرے مولوی صاحب نہیں آئے. اب اعتراض ہو رہا ہے، صاحب ابھی تک وہ مولوی صاحب نہیں آئے، اتنی دیر ہوئی جا رہی ہے صاحب، اتنا ہم کو بھی جانا تھا، آپ نے پہلے سے بلا لیا، مولوی صاحب نہیں آئے. مولوی صاحب کا نہ آنے تھوڑی دیر بھی اگر ہو گئی تو بڑا کھلتا تھا. جی اب پھر بیٹھے ہوئے ہیں، فرض کی دوسری جگہ ہے، بارات آنے میں دیر لگ رہی ہے، ارے صاحب ابھی تک بارات نہیں آئی، یہ کیا تماشا ہے بھائی، کتنی اب آپس میں باتیں، بھائی دیکھیے ابھی تک بارات ہی نہیں آئی. اب میں جب جاتا ہوں شادیوں میں، کتنی دیر میں مولوی صاحب آئے اور کتنی دیر میں بارات آئے. اب کوئی پوچھنے والا نہیں کہ دیر کیوں ہو رہی ہے، کیوں ترکیب نکال لی آج کی شادی کرنے والوں نے. ابھی 2 سال پہلے مجھے پہلی بار یہ اصطلاح معلوم ہوئی کہ یہ جو آتا ہے شروع میں کھانے کو، اس کو اسٹارٹر کہتے ہیں. جی یہ اسٹارٹر تو کہیں ریس کورس میں سننے میں آتا تھا، اب معلوم ہے یاد. تو یہ کیا ہے، اب کوئی صاحب نہیں پوچھتے بارات میں دیر کیوں ہو رہی ہے مولوی صاحب، کیونکہ ان کو اس میں الجھا دیا گیا ہے. آیا انہوں نے ایک ٹکا لے لیا، آیا ایک کباب لے لیا، آیا ایک وہ اتنے سے ٹیشو پر رکھ کے. ایک بہت مہذب گھرانے کے صاحب کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے جب مجھے دیکھا تو سیخ کباب ٹیشو پر رکھ کے ادھر جھک کے انہوں نے کھایا تاکہ ہم نہ دیکھیں کہ ادھر کھا رہے ہیں. جو چیزیں پہلے کی تھیں وہ اب سب آج کی دنیا میں جائز ہو گئی ہیں. میری درخواست یہی ہے کہ اگر کر سکیں تو اس پر احتیاط اگر ہم کریں، اور کہ اس طرح اسراف یا دکھاوا کم کریں. اس سے برا اثر ایک جو غریب طبقہ ہے ہمارے یہاں، جو سماج کے ساتھ بیلنس کر کے ہم چل سکتے ہیں، اس کو تو ہم بگاڑ رہے ہیں نا. تو اگر ہم اس پر ہم تھوڑا سا احتیاط رکھیں. اس میں نکاح شادی کا ولیمہ، جی اس ولیمے کے لیے اتنا ہے کہ جن کو آپ بلا رہے ہیں انہیں اپنی عزت محسوس ہو کہ آپ نے ان کو بلایا، اور جس کے لیے آپ کر رہے ہیں اس کی عزت سامنے آئے کہ آپ انہوں نے کھانا کھلایا. اب اس کھانے کے لیے یہ تھوڑی ہے کہ ہزاروں ڈشز ہوں اور یہ سب ہوں. آپ ضروری جو چیزیں ایسی ہیں جس میں برا بھی نہ لگے اور آنے والوں کو ضیافت محسوس ہو کہ ہاں ہمارے لیے اچھا ایک انتظام کر دیا گیا. اگر اس میں اتنی سی اپیل ہماری ہے کہ روکیں گے تو ہے نہیں لوگ، ہم کہیں آپ کہیں کوئی نہیں رکے گا، جو کرنا ہے وہ کریں گے اپنا. لیکن اگر آپ اتنا ایک سوسائٹی بنا کے اتنی شرط لگا دیں کہ آپ نے میرج ہال بک کیا، آپ نے کہیں پنڈال بنایا، کئی لاکھ روپے آپ نے اس پر خرچ کیا. ابھی ایک جگہ نکاح تھا، کھلا میدان تھا، تو میں نے ان سے کہا اتنی سردی ہو رہی، اتنا بڑا آپ نے یہاں پنڈال سب ٹھیک کیا ہے، تو چپکے سے ان صاحب کے منہ سے نکلا 5 لاکھ روپے میں یہ ٹھیک کیا گیا. تو آپ 5 لاکھ ہو یا 15 لاکھ ہو، کیا اس کے اندر سے آپ یہ طے نہیں کر سکتے کہ ہم جتنا اپنے اسٹیٹس کے حساب سے شادی پر خرچ کریں گے اس کا 10%، 5%، کچھ ایک رقم آپ سوسائٹی میں طے کریں، یہ اتنی رقم نکال کر ہم الگ رکھیں گے جو کچھ غریب لوگوں کی شادیوں میں دیں گے.
تو بہت بڑا کام ہوگا، بہت بڑا کام ہوگا. دیکھا ناظرین، بڑی اچھی بات قبلہ نے بتائی کہ سماج ہمارا کچھ ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اس طرح سے اپنا اسٹیٹس اور دکھانے کے لیے کچھ لوگ شادی کے کارڈ بھی بڑے ایکسپینسو بنا رہے ہیں اور دعوتوں پر، اور اتنا میرج ہال اور اتنا ایکسپینسو ڈشز اور یہ سب سلسلہ چل رہا ہے، لیکن اس کا یہ نہیں سوچتے کہ اس سماج پر کتنا برا اثر جا رہا ہے. کہ ہمارا جو ہمیں بیلنس کر کے چلنا ہے، یہی اسلام مذہب کیا کہتا ہے. ہم گفتگو ہو رہی ہے کہ اسلام جو مذہب ہمارا ہم کو اجازت دیتا ہے وہ کہاں تک ہے. تو ہم اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں کہ ہمارے پاس اگر دولت ہے تو اس کو اس طرح سے استعمال کیا جائے. اور بڑے اچھے قبلہ نے ہمیں اس نکاح کے حوالے سے اور شادی کی جو اہم ضروریات ہیں اس حوالے سے قبلہ نے ہمارے بتایا. قبلہ آپ کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے. تو ناظرین، آپ کا یہ خادم سلیم امروی اب آپ سے اجازت چاہتا ہے. بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.